السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَتِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، غلطی سے کنکر آپ نے اٹھا دیے نا، یا وہ تو بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یا رسول اللہ میں اگر تیسری بار پوچھوں اس کے بعد کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جس عمل کو افضل ترین بیان کیا وہ حج بیت اللہ ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیث سے تو سنتے رہتے تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس بات پر غور کرنے کی ہونی چاہیے جو کئی دفعہ نہیں ہوتی، تو جو اس کے حسین مطلب ہوتے اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کوئی اختلافات نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے، دیکھیے کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات نہیں کی، گناہ کا کام نہیں کیا اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح کا ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال دیکھیے، تشبیہ دیکھیے، رائنائی دیکھیے اور جو حضور کے باتوں سے خوشبو اٹھتی ہے اسے محسوس فرمائیے۔ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور جو خوبصورتی ہوتی ہے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، اور جو رانائی ہوتی ہے اور جو اچھا لگتا ہے، وہ جو چاؤ چڑھتا ہے، اور جو اس کے آنے پر تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور جو مبارکیں ہوتے ہیں، اور ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور جو آنے والے بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں فرمایا، گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے گناہ سے پاک ہے، حج کر کے آیا یوں سمجھو کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا، اس کے ذمہ اب صرف حقوق العباد ہے، اب اسے ادا کرنے ہیں، حقوق العباد صرف اب اسے ادا کرنے، اس کے لیے کوشش کریے، اس کے لیے وہ جد و جہد کریے، لیکن وہ سمجھ لے کہ کوئی اعزاز ملا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی، جب تم حج کر کے آئے ایک نئی زندگی تمہیں مل گئی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کرنا ہے، نیک اعمال، نیک زندگی کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ نیک اعمال کرنا ہے۔ اب تم سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا ہے، اللہ نے تم پر فضل اور احسان فرمائے ہے اور اللہ نے بڑا کرم نوازی تم پر فرمائی ہے۔ اس ترتیب کو سمجھے، اس کو ذہن میں لائیے اور پھر دیکھیں کتنا اعزاز والا کام ہے۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے قبیلے کو، بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وصیتیں کی جاتی ہے کہ وہ والا مکان فلاں کا ہے، یہ والا مکان فلاں کا ہے، یہ جائیداد اس کی ہے، یہ اس کو دے دینا ہے، اس کو دے دینا ہے، یہ میرا قرضہ ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم قرضہ ادا کر کے جاتے ہیں، فلاں کا حق ہے وہ ادا کر کے جاتے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے بیٹا تم میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بٹھا کر اپنے نبی پاک کی حدیث سناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کو بلا کر، اپنے قبیلوں کو بلا کر کیا کہا کہ میں اپنے نبی پاک کی ایک حدیث نہ سناؤں۔
सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अल्लाह करे हमें भी हुजूर की हदीसें सुनाते सुनते मौत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते में ना हमें मौत अता करे, अल्लाह हमें नबी के शहर में मौत अता करे। हमें अपनी हयाती तो कुर्बान ओ मोहम्मद के लिए गुजर गई, मोहम्मद के लिए गुजर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम क्या कहते हैं, सुन लो, सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों। हजरत इब्ने अब्बास हुजूर के चाचा जाद भी है, अपनी औलाद से क्या फरमाने लगे, तुम्हें हुजूर का एक फरमान सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सुनाइए बताइए। तो कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इरशाद फरमाते सुना है कि जो शख्स मक्का मुकर्रमा से पैदल हज के लिए निकला, कहाँ से जी, लफ्जों पर गौर करना, ये नहीं कहा कि घर से पैदल चले, कहाँ से जी, सुनिए मक्का मुकर्रमा से, ये तो पहले मक्का के लिए फजीलत हो गई। और जो लोग यहाँ से हज करने जाते और ठहरते कहाँ पे है, मक्का में ठहरना है न। सबसे पहले जो चलिए कोई हरम शरीफ के करीब ठहर गया, तो कोई अजीजिया में, तो कोई खालिदिया में, तो कोई शौकिया में, ये जगहों के नाम है वहाँ, लेकिन रहना तो मक्का मुकर्रमा में। लेकिन फरमाया जो मक्का मुकर्रमा पैदल हज के लिए निकला, हत्ता हज करके वापस मक्के लौट आया, अल्लाह ताला उसके हर कदम के एवज उसे 700 नेकी अता फरमाएगा। और अगले लफ्ज सुनोगे तो और खुश हो जाओगे। महबूब करीम फरमाने लगे, महबूब करीम फरमाने लगे 700 नेकियां मिलेंगी और हर नेकी हरम के नेकी के बराबर होंगी। सुभान अल्लाह, सदके जाऊं, सुभान अल्लाह। गोया उसको हर कदम पर 700 करोड़ नेकी अता की जाएंगी। जब वो चलेगा सिर्फ एक कदम पे 700 करोड़ नहीं, अल्लाह उसको एक एक कदम पे 700 करोड़ नेकी अता फरमाएगा। गौर कीजिएगा, अंदाजा फरमाइए, जिस तरह नूर में नहलाया गया उस बंदे का मकाम क्या होगा, जिस तरह नूर में नहलाया हुआ हो, हर कदम पर उठता है नूर, हर कदम पर उठता है नूर, नूर उठने वाला बनता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जिस तरह नूर में नहलाया हुआ हो और हर कदम पर उठता है तो नूर वाला बनता जाता है। हाजी की शहादत है, जब तुम्हारी तुम्हारी उठनी, अब तो माशाल्लाह लोग जहाज से जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई बोट से जाता है, हर तरीके से आजकल हज के लिए जाते लोग तो सफ़र करते हैं। तो और एक हदीस है, एक हदीस में हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारी सवारी, जब तुम्हारी उठनी, जब तुम्हारी नाका हज के लिए चले तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, तुम्हारा एक गुनाह एक कदम पर मिटाया जाता है, एक नेकियां लिखी जाती है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। ये हाजी की शहादत है। जब तुम्हारी सवारी चाहे ऊँटनी हो चाहे नाका हो, हज के लिए निकले तो एक एक कदम पर तुम्हारी एक एक गुनाह मिटा दी जाती है और एक एक नेकियां लिख दी जाती है और एक एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, देखो हज उम्रा की क्या शहादत है, क्या नेकियां है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्या फरमाया है, सूरह बकरा में, व अतीमुल हज वल उम्रति लिल्लाह, फरमाया अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो, अल्लाह की रजा के लिए हज और उम्रा करो।